حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بڑائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بیان کرتے ہیں، جو رب العالمین ہیں، ہمارا آپ کا، سارے جہان، کل کائنات اور تمام مخلوقات کا تنہا اور اکیلا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، ان کا مالک اور ان کی تدبیر کرنے والا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اس نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ آخری نبی اور رسول ہیں، سب سے پیارے اور محبوب اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت عالم بنا کر بھیجا، جن کے ذریعہ اپنے دین اسلام کو مکمل فرما دیا اور جن پر ایمان اور ان کی پیروی کو نجات کے لیے لازمی شرط قرار دیا۔ اسی طرح سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور ان تمام ایمان والوں پر جو اچھائی و بھلائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم مسلمان اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات اور نیکیوں کو قبول فرمائے، گناہوں کی مغفرت، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بنائے۔ اس سے پہلے رمضان المبارک کے ضمن میں بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ آج کے خطبے میں اس تعلق سے 3 باتیں عرض کی جائیں گی۔ محترم حضرات، یوں تو رمضان المبارک میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو ہم سے مطلوب ہے، اور جن کی وجہ سے رمضان المبارک جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ لیکن روزہ اور نماز کے علاوہ 3 ایسے کام ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ روزہ اور نماز تو ہے ہی اس مہینے کی روح،
ان دونوں کے علاوہ 3 اور ایسے اعمال ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، ہمیشہ کے لیے اہم ہیں، اور خاص طور سے رمضان المبارک میں یہ کام ہر مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان 3 اعمال کا بھی رمضان المبارک سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ ان میں سے ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید میں تدبر کرنا، قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا، ہدایت پانا۔ یہ رمضان کا مہینہ صرف روزے اور نماز کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ قرآن مجید اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لہذا قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، اور کم سے کم ایک بار ضرور اس طرح سے ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ رمضان اور قرآن کا تعلق کتنا گہرا ہے اور کتنا مضبوط ہے، اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل کو ایک ہی جگہ 5 آیتوں میں ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک۔ جب ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان اور روزے کے احکام و مسائل کو بیان کیا، تو اسی کے دوران اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دعا کا بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ اس کی بات آئے گی۔ بات ہو رہی تھی قرآن مجید کے تعلق سے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا اس طرح سے تعلق تھا، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے قرآن کی تلاوت کا کہ ہر 3 دن پر ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ ہر 7 دنوں میں ایک بار قرآن مجید ختم ہو جایا کرتا تھا، اور بعض کے بارے میں آتا ہے کہ ہر 10 دن میں ایک بار قرآن مجید ختم ہو جایا کرتا تھا۔ بعض کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ روزانہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کرتے تھے، یعنی ایک دن میں 2 بار قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ شریعت کی روشنی میں اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں عام دنوں میں قرآن مجید 3 دنوں سے زیادہ سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قرآن مجید سے بہت زیادہ محبت اور لگاؤ رکھتا ہے اور بار بار قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم 3 دن میں قرآن مجید ختم کرے، اس سے کم میں قرآن مجید نہیں ختم کرنا چاہیے، تاکہ قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں اور پھر قرآن مجید میں جو تدبر ہونا چاہیے وہ بھی حاصل رہے۔ عام دنوں میں اگر انسان 1 دن میں 2 دن میں قرآن مجید ختم کرے تو یہ مقصد اور یہ فائدہ قرآن کی تلاوت کے جو تقاضے ہیں، جو آداب ہیں اور جو تدبر ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن جو فضیلت والے دن ہیں جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یا فضیلت والی جگہ ہے جیسے کہ حرمین شریفین ہیں، تو کہتے ہیں کہ
ان فضیلت والے موسم میں اور فضیلت والی جگہوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان ایک دن میں 2 دن میں قرآن مجید ختم کر لے، کیونکہ یہ فضیلت والے دن ہیں، فضیلت والی جگہیں ہیں، زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو سلف صالحین کا یہ تعلق تھا قرآن مجید کے تعلق سے۔ ویسے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بہت سارے اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ہر حرف کی تلاوت کے بدلے میں 10 گنا نیکی ملتی ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف آپ پڑھیں گے تو اس کے بدلے میں 10 گنا اجر اور ثواب ملے گا، 10 نیکی ملے گی۔ مثال کے طور پر حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، 3 حروف۔ 3 حروف کسی نے پڑھا تو اس کو گویا کہ 30 نیکیاں ملیں گی، 10 گنا اجر و ثواب۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یعنی جو آج دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس میں تدبر کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو قیامت کے دن یہ فائدہ ملے گا کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کے حضور آ کر اس کے لیے سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے، اس پر رحم فرما، اسے جہنم سے نجات دے دے، اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ ذرا سوچئے، قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ سفارش کرے گا، اور جب قرآن سفارش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ آج ہم لوگ سفارش حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں۔ بعض مسلمان بھائی تو اللہ ان کو ہدایت دے شرک و بدعت کا کام کر بیٹھتے ہیں، لیکن اتنا آسان نسخہ ہے سفارش پانے کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں، یہ قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن آ کر سفارش کرے گا۔ قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے، اس کو یوں بھی سمجھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں روزے کی فضیلت بیان کی تو روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی فضیلت بیان کی، دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا، اور فرمایا کہ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ ایک طرف سے روزہ آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، یہ بندہ دن بھر میری وجہ سے بھوکا اور پیاسا رہتا تھا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، جبکہ کھانا پینا عام دنوں میں اس کے لیے حلال تھا، کھانے پینے کی چیزیں موجود رہتی تھی، پھر بھی نہیں کھاتا تھا صبح سے لے کر شام تک، تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تیری عبادت کے لیے، تیرے لیے اخلاص کی وجہ سے۔ تو اے اللہ رب العالمین اسے بخش دے، اسے معاف کر دے، اس پہ رحم فرما، اسے نجات دے دے، اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے۔ دوسری طرف سے قرآن آئے گا اور وہ بھی سفارش کرے گا، اے اللہ، اے رب العالمین، یہ میری وجہ سے رات میں اچھی طرح سے سوتا نہیں تھا، آرام نہیں کرتا تھا، راتوں میں اٹھ کے اپنی نیند کو قربان کر کے میری تلاوت کرتا تھا، میرے اندر تدبر کرتا تھا، تو اے اللہ رب العالمین اسے اس پر رحم فرما، اسے بخش دے، اسے معاف کر دے، اسے نجات دے دے، اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ تو اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں ہم جہاں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ہمیں قرآن کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان میں ایک بار نہیں کئی بار ہمیں قرآن ختم کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح میں ہم قرآن سن لیتے ہیں تو یہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ تراویح میں قرآن ختم ہو یا نہ ہو، ختم ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو بھی تراویح کی نماز ہو جائے گی، لیکن تراویح کے علاوہ بھی مطلوب ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اہتمام کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اس میں تدبر کریں۔ رمضان میں اگر ہم قرآن کو ختم نہیں کر پائے تو پھر کم امید کی جا سکتی ہے کہ ہم قرآن کو ختم کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں
قرآن کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق اور ربط ہونا چاہیے۔ روزے دار کی پہچان ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازی کی پہچان ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جو ان 3 اہم کاموں میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ دعا کا بھی رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے بیان کیا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے اور رمضان کے بارے میں گفتگو کی، کلام کیا، تو وہیں پر اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا۔ پہلی 3 آیتوں میں رمضان اور روزے کے احکام بیان کیے، چوتھی آیت میں دعا کے بارے میں بیان کیا، اور پھر 5ویں آیت میں روزے کے احکام بیان کیے۔ تو روزے کی آیتوں کے درمیان، رمضان سے متعلق آیتوں کے درمیان دعا کا بطور خاص ذکر کرنا، یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اور روزے کے مہینے میں روزے کی حالت میں دعا کا خاص اہتمام کریں۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور سے افطار کے قریب، افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں خوب دعا کرنی چاہیے۔ دعا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور مکرم کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ آخر میں وہی مقصد ہے۔ ان عبادات کے ذریعے ہم اللہ سے نجات مانگتے ہیں، سعادت مانگتے ہیں، اور جنت میں داخلہ مانگتے ہیں۔ یہی تو عبادت کا مغز ہے، یہی تو عبادت کا خلاصہ ہے۔ ہم آخر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے دعا کی 2 قسم ہیں، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت مطلب ہم عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، سعادت مانگتے ہیں، نجات مانگتے ہیں، اور جنت کی نعمتیں مانگتے ہیں۔ ایک ہے دعائے مسئلہ، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا، اللہ سے درخواست کرنا، گزارش کرنا، التجا کرنا، اور اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے سامنے اپنے مطالبات رکھنا، اپنی ضروریات، اپنی حاجتیں رکھنا، دنیا اور آخرت کی جو بھی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ۔ تو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں روزے اور رمضان کی آیتوں کے دوران اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے دعا کے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس سے پہلے بھی روزہ کی بات، اس کے بعد بھی روزہ کی بات، اور بیچ میں اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو تم کہہ دو کہ میں اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں، تاکہ وہ رشد و ہدایت کی راہ پر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رمضان میں روزے کے دوران زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دعا نہ کرنا یہ تکبر کی پہچان ہے۔ جو آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا، اپنے رب سے مانگتا نہیں ہے، گویا کہ وہ متکبر ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا کرنے سے، یہاں عبادت دعا کے معنی میں، کہ جو لوگ میری دعا سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لا تعلق رہتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے، کیونکہ یہ تکبر کی پہچان ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دعا کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ دعا سے تقدیر کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے یہ نظام ہے، اس لیے ہمیں دعا خوب کرنی چاہیے۔ ہم اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، ان پر اللہ رحم فرمائے، اس کے لیے دعا کریں، اپنے آل و اولاد کی صلاح و فلاح کے لیے دعا کریں، اپنی دنیا اور آخرت میں سعادت کے لیے دعا کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ہمیں قدم قدم پر لمحہ بلمحہ دعا کی ضرورت ہے۔ جو اسباب سے نہیں ہو پاتے ہیں وہ بسا اوقات دعا سے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے بڑے فائدے ہیں۔ تیسری چیز جو اس ماہ مبارک میں ہمیں کرنے چاہیے، جو کہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے صدقہ اور خیرات کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ صدقہ، خیرات اور نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ ایک جو اسلامی امور ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام ہیں، دین کی نشر و اشاعت اور تعلیم کے کام ہیں، جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، مدارس جہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، دعوتی مراکز، ہم ان کا خاص خیال رکھیں رمضان میں اور ان کا تعاون کریں صدقات کے ذریعے، عطیات کے ذریعے سے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کا معنی یہ ہے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، معذور ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، جن کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یا آمدنی ہے لیکن تھوڑی ہے، ساری ضرورتیں ان کی پوری نہیں ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کا ہم خاص خیال رکھیں۔ ہمیشہ رکھنا چاہیے لیکن رمضان میں یہ کام اور زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان اجود الناس بالخیر، خیرات اور صدقات اور عطیات کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں تمام لوگوں سے برتر تھے، سب پر فائق تھے، ایک نمبر پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ آپ ہی خرچ کرتے تھے، اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے، مال آتا تھا ایک طرف سے، دوسری طرف آپ خرچ کر دیا کرتے تھے، اپنی ذات پر نہیں، اپنے اہل و عیال پر نہیں، مستحقین لوگوں میں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی، یہ صفت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ سب سے زیادہ آپ پورے سال بھر میں رمضان میں خرچ کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، سب سے زیادہ آپ رمضان میں خرچ کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کان اجود من الريح المرسلہ، جو تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے رمضان میں خرچ کرنے کے سلسلے میں۔ اس لیے بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، بے لباس کو لباس، اس کے لیے لباس کا انتظام کریں، کسی غریب بچی کی شادی نہیں ہو رہے اس میں تعاون کریں، امداد کریں، کسی کے بچوں کی تعلیمی فیس باقی ہے اس میں امداد کریں، تعاون کریں۔ بہت سارے راستے ہیں خرچ کرنے کے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں خرچ نہیں کریں گے تو کب خرچ کریں گے؟ یہ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ تو محترم حضرات، صدقہ اور خیرات کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ آج یہاں ہم خرچ کریں گے تو قیامت کے دن یہ صدقہ ہمارے لیے سایہ بن کر آئے گا۔ حدیث میں ہے نا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا۔ اس میں سے وہ بھی ہے جو خرچ کرتا ہے اور اس طرح سے خرچ کرتا ہے اس کا دائیں ہاتھ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، چھپا کر خرچ کرتا، اخلاص کے ساتھ، دکھاوا نہیں کرتا۔ جو یہاں دنیا میں خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں اور مستحقین پر، تو اس کے لیے قبر کی جو آگ ہے، قبر کی جو گرمی ہے وہ ٹھنڈی ہوگی۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قبر کی گرمی کو بجھائے گا۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان حادثات سے بچتا ہے، حادثوں سے بچاتا ہے، برے حادثات سے صدقہ کرنا۔ تو بہت سارے فائدے ہیں صدقہ کرنے کے۔ یہ مہینے خرچ کرنے کا مہینہ ہے، صدقہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ہم تو مالدار نہیں ہیں۔ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کے راستے میں اور لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، جو کہ اسلام کا رکن ہے۔ لیکن صدقات اور خیرات کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ غریب سے غریب انسان بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب ہے، اس پر وہ خرچ کرے، جتنا اللہ نے دیا اسی میں سے خرچ کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، گرچہ ایک کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، آدھا کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر انسان کے اندر اخلاص ہو، وہ تھوڑا بھی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے بڑھا چڑھا کر اسے اجر اور ثواب دے گا۔ قرآن مجید کے مطابق 1 روپیہ خرچ کریں گے 700 گنا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں، نیت کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ہزاروں خرچ کرے لیکن اتنا اجر و ثواب نہ ملے جتنا کہ اس شخص کو ملے جو 100 ہی خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نیت اور دل کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ تو ہر ایک کو خرچ کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات سب کر سکتا ہے، زکوٰۃ مالداروں کے لیے خاص ہے۔ تو محترم حضرات، یہ رمضان کا مہینہ جہاں روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، نماز کا مہینہ ہے اور دیگر نیکیوں کا مہینہ، وہیں قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس میں تدبر کریں، اور دعا کا بھی مہینہ ہے، خوب دعا کریں، اور پھر اسی طریقے سے صدقات اور خیرات کا بھی مہینہ ہے۔
جو نمازی ہوگا، جو روزہ دار ہوگا، وہ ان کاموں کو بھی ضرور کرے گا. جو اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے گا وہ ان کاموں کو بھی ضرور کرے گا. جو اللہ اس کے رسول سے محبت والا ہوگا وہ ان کاموں کو بھی ضرور کرے گا. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ان نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نیکیوں کی دنیا اور آخرت میں جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، ان تمام سے ہم کنار کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.